اب آپ تصور کیجئے کہ جس فرقے کا عقیدہ ہی یہ ہو کہ موجودہ قرآن ہی محفوظ نہیں، یہ ابو بکر کی بنائی ہوئی کتاب بن گیا، تو اندازہ لگائیے کہ وہ فرقہ کیسے حق پر ہو سکتا ہے۔ جن کا قرآنی پر ایمان نہیں، اس لیے کہ قرآن عظیم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ قرآن عظیم جیسا رسول اللہ پر نازل ہوا تھا ویسا ہی صحابہ کے دور میں تھا، آج اور قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں تحریفیں ہوئی لیکن قرآن میں تحریف ناممکن ہے۔ تورات میں تحریف ہوئی، انجیل میں تحریف ہوئی، زبور میں تحریف ہوئی، وجہ کیا تھی؟ وہ کتابیں جب قوموں کو دی گئی تو حفاظت کا ذمہ بھی اس قوم کو سونپا گیا کہ تمہیں کتاب دی جا رہی ہے، حفاظت تم کرو۔ مگر جب قرآن دیا گیا تو اللہ نے فرمایا محبوب تیری امت پر حفاظت کا ذمہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اے میرے حبیب ہم اس کو نازل کر رہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم لے رہے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا ہو، کس کی مجال ہے جو زیر اور زبر بھی اس کا بدل دے۔ لیکن آپ کو حیرانی ہوں گی کہ شیعوں میں یہ عقیدہ اتنا راسخ ہے کہ وہ اس قرآن کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ وہ علی والا قرآن کہاں ہے۔ تو پاکستان کے ایک بہت بڑے خطیب اور عالم ہے اور ایک بہت بڑی تحریک چلاتے ہیں وہاں، فاطمۃ الزہرا ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے، اس کے پریسیڈنٹ ہے، بڑے خطیب ہے، بڑے بڑے چینلوں پر آتے ہیں، جن کا نام ہے مولوی شبیر حسن میثمی، ایران سے پڑھ کر آئے ہیں۔ حال ہی میں جناب کی ایک تقریر کا ویڈیو سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ علی والا جو قرآن تھا وہ ہم کو مل گیا ہے جو علی نے لکھا تھا، اور اس کو ہم نے برطانیہ بھیجا ہے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے کہ وہ اس کا کاغذ وغیرہ دیکھ کر کہیں کہ یہ اسی دور کا ہے کیا۔ جیسے ہی ویریفائی ہو جائیں گا ہم اس قرآن کو لاگو کر دیں گے۔ سننا ہے ویڈیو آپ خود دیکھ لیجئے، میں اپنی زبانی کیا کہوں، بولتا ہوا مولوی خود ہی دیکھیں۔ یہ ہے وہ مولوی صاحب، سنیے مولوی شبیر حسن میثم صاحب کیا کہتے ذرا سنیے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زہرا اکیڈمی کو یہ توفیق عطا فرمایا، میرے استاد حضرت آیت اللہ سید حسین مرتضی نقوی صاحب کو یہ ہمت دی کہ قرآن مجید کے ہاتھ سے لکھے ہوئے 4 اماموں کے نسخے انہوں نے تلاش کیے ہیں اور ان پر ریسرچ کی ہے، اور آہستہ آہستہ ہم نے اس کی سرٹیفیکیشن جو ہے وہ برٹش میوزیم لائبریری سے لی ہے کہ یہ کاغذ جو ہے اسی زمانے کا ہے جو زمانہ امیر المومنین السلام کا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ زہرا اکیڈمی نے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ جن کے نام کی تھی وہ برکتیں ہیں، لیکن تاریخ کا یہ کام آپ کو آگے چل کے بتائے گا۔ میں یہاں سے اس وقت بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ورنہ اہل سنت کے ساتھ ہمارے اختلافات ایک دم سے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم پھر اس کو حل نہیں کر سکیں گے۔ جیسے کہ اس وقت تو دشمن ڈھونڈ رہا ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز مل جائے اختلاف کی، اس کو ایسا دھماکہ کر دیا جائے، لیکن جب پورے 4 نسخے سرٹیفائی ہو جائیں گے، ان کے اندر جو چیزیں مسنگ نظر آ رہی ہیں ان کو ہم سرٹیفائی کر لیں گے تو آپ کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا اور آپ اس کی زیارت بھی کریں گے، دیدار بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تاریخ اس بات کو لکھے گی کہ جہاں انقلاب اسلامی کی برکت سے تشیع کو اتنی عزت ملی، وہاں تشیع نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا۔ سمجھ رہے؟ یہ تاریخ بنیں گی صاحب، 1400 سال کے بعد اوریجنل آیا ہے، اور یہ باطل فرقے کی پہچان ہوتی ہے۔ بہت خاص بات بول رہا ہوں، بڑے سنجیدگی کے ساتھ میں آج تقریر کے موڈ میں ہوں، اور سنجیدگی سے ہی آپ سنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے جملے آپ کے دلوں پہ اثر کر جائے، اور میرے جانے کے بعد یہ خبریں مجھے ملے کہ بھائی واقعی جلسہ کامیاب ہوا ہے۔ میں جلسے کی کامیابی مجمع کی تعداد پر نہیں سمجھتا ہوں، بات دلوں میں اتر جائے یہ کامیابی ہے جلسے کی۔ جناب نے کیا کہا؟ جناب نے کہا یہ تاریخ لکھیں گی کہ صاحب اوریجنل ہم نے لایا، 1400 سال کے بعد اوریجنل آئیں گا۔ تو پتا چلا کہ یہ باطل فرقے کی پہچان ہوتی ہے، لاتا کفر کا ہے لیکن اس کو اوریجنلٹی بتاتا ہے۔